بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر نعیم احمد آزاد، پاکستان باکسنگ کونسل کے میڈیکل بورڈ کا چیئرمین۔ آج مجھے آپ سے کچھ اہم باتیں کرنی ہیں، خاص طور پہ جو پی بی سی کے لوگ ہیں، آفیشرز، بالخصوص جو باکسر صاحبان ہیں یا ان کے جو پروموٹر صاحبان ہیں، کچھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم ایک ہی دفعہ اس طرح ڈسکس کر کے کلیئر کر دیں تاکہ فیوچر میں یہ چیزیں ہمیں پریشان نہ کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہیں، یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ دراصل یہ آپ کی اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے کرائے جاتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اصل میں آپ کا فائدہ ہے۔ بہت سی چیزیں ینگ باکسر بچے ہوتے ہیں، جوانی کے جنون میں کچھ چیزیں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ آپ جب بھی اپنے ڈاکٹر سے کچھ بھی چھپائیں گے تو نقصان آپ اپنا کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں، اہم ہیں کچھ، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ سٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ جب آپ مختلف لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کراتے ہیں، بعض دفعہ ان میں ویریشن آتی ہیں جو کہ بعض دفعہ پرابلمس کا ان میں سامنا ہوتا ہے، جو ہیپاٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی یا پریگننسی ٹیسٹ ہیں فیمیلز کے لیے، اس سے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج ہم نے جو زیادہ بات کرنی ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے سی ٹی اسکین کے بارے میں۔ جی، اب سی ٹی اسکین ہے کیا؟ عام طور پہ سال میں ایک دفعہ ریکوائرڈ ہے کہ ہر باکسر کا سی ٹی اسکین ہو۔ اس کے علاوہ جب کوئی باکسر کسی فائٹ کے دوران ناک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا سی ٹی اسکین کروانے کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے، بالخصوص اگر اس کو دماغی چوٹ کے کسی قسم کے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں، ایسی علامات آ رہی ہوں کہ ڈاکٹر یہ سمجھے کہ اس کا سی ٹی اسکین کروانا ضروری ہے۔ اب پرابلم یہ ہے، تھوڑا مہنگا ٹیسٹ ہے اور اس کی رپورٹنگ 2 دن کے بعد ملتی ہے۔ ہم جس بھی سیٹ اپ میں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں، ہم اس کی رپورٹ 2 دن بعد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سکون سے بیٹھ کے ریڈیولوجسٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایمرجنسی میں اس کی رپورٹنگ نہیں کی جاتی، اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب بھی آپ کوشش کریں گے کہ آپ سی ٹی اسکین آخری وقت میں کروائیں گے تو آپ کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی بی سی کی طرف سے بڑی کلیئر ہدایات ہیں کہ آپ کم از کم 1 ہفتہ پہلے اپنا میڈیکل سے ریلیٹڈ پروسیجر سب کمپلیٹ کر لیں تاکہ عین وقت پہ پرابلم کا سامنا۔ لاسٹ ٹائم اس طرح ہوا کہ ایک باکسر کی رپورٹ نہیں تھی اویلیبل، جس کی وجہ سے اس کا اپوننٹ جو دوسری جگہ سے آیا ہے اس کو چکر بھی پڑا، اس کا فائنینشیل لاس بھی ہوا، سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری یہ فرض ہے ہمارا کہ ہم دوسروں کی تکلیف کو بھی مد نظر رکھیں۔ آپ کا شوق ہے، آپ اس کو شوق کی طرح لینا چاہتے ہیں تو دوسرے بھی شوق سے کھیلنے آئے ہیں۔ جب آپ کے ٹیسٹ کی عدم موجودگی کی وجہ سے یا کسی پرابلم کی وجہ سے دوسرا بندہ جو کتنی دور سے اسلام آباد سے چل کے کراچی آ رہا ہے اور بغیر فائٹ کیے وہاں پر جائے گا تو وہ کیسا فیل کرے گا؟ ذرا اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ سی ٹی اسکین اس کے اندر مختلف قسم کے سی ٹی اسکین ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی جگہ سے کرواتے ہیں، بعض دفعہ وہ لوگ اتنے ٹرین نہیں ہوتے، سی ٹی اسکین میں ہزاروں کی تعداد میں امیجز بن رہے ہوتے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ چیز، چونکہ ہم یہاں پہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے سر پہ چوٹیں لگتی رہتی ہیں، تو ہم نے اس کو ہر چیز کو دیکھنا ہے۔ کوئی چیز مسنگ ہوگی تو شاید مسئلہ حل نہ ہو، کیونکہ پاسٹ میں ایک دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک بچے کا فریکچر تھا اور وہ بتا نہیں رہا تھا۔ یہ دیکھیں کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بندے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سی ٹی اسکین کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے ٹریٹمنٹ کریں، اس کا علاج کریں، جب ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ فٹ ہوں گے لڑنے کے لیے۔ کیونکہ اگر ڈپریس فریکچر ہے تو اس پہ چھوٹی سی اگر چوٹ لگ جاتی ہے تھوڑا سا بھی تو اس کی وجہ سے فٹس پڑ سکتے ہیں، موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس کو اتنا لائٹ نہ لیں، پروفیشنل باکسنگ مذاق نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کے رسک بینیفٹ سب کو پتہ ہے، کسی سے کوئی بات چھپی نہیں۔
اور یہ ایک باڈی کی ضروری ہے باڈی کے لیے کہ ہر چیز کو ریگولیٹ کرے، اپنی چیزوں کو سٹینڈرڈائز کرے، تاکہ ایسے یعنی کہ واقعات سے بچا جا سکے جو کسی فیوچر میں ایسے آ سکتے ہیں۔ تو جوانی میں لوگ چھپاتے ہیں باتوں کو، غلط کرتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور آپ کے بچے آپ کی جگہ پہ ہوں گے تو آپ کی سوچ کچھ اور ہوگی۔ رشید صاحب ہیں، وہ اس سارے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں، سینئر باکسر ہیں۔ ہم لوگ ہیں، ہم بھی بچپن میں جوانی میں کچھ غلطیاں کی ہوں گی ہم نے، لیکن اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنے بڑے بلنڈر ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اب ایک باپ جو ہے بچے کے لیے سوچتا ہے، بچہ کبھی اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتا۔ تو ہماری آرگنائزیشن کے باپ کی جگہ پہ ہیں رشید صاحب، تو خدا را جو انسٹرکشنز ہیں ان کو اچھی طرح فالو کریں۔ ہم سی ٹی اسکین میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پکچرز بنتی ہیں۔ اس کے اندر ایک برین ونڈو ہوتی ہے جس کے اندر ہم صرف برین کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر برین کے اندر کوئی انجری ہے تو وہ نظر آئے گی۔ دوسری اس کی ونڈو ہوتی ہے جو بون ونڈو ہوتی ہے، جس کے اندر ہڈی کو دیکھا جائے۔ برین ونڈو میں ہم بون کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے میں نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس پہ فریکچر وغیرہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب لاسٹ ٹائم اس طرح ہوا کہ ایک ایکس رے ہوا جس میں صرف برین ونڈو تھی۔ پرابلم کہاں پہ ہے؟ جو ٹیکنیشین جس نے کروایا ہے وہ شاید اتنا ٹرین نہیں تھا، اس نے وہ امیجز نہیں لگائے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ سی ٹی اسکین کرواتے ہیں وہیں سے اس کی رپورٹنگ بھی کروائیں، کیونکہ ان کے سامنے صرف ایک یہ سی ٹی اسکین کی فلم نہیں ہوتی جس پہ 20 ٹیکنیشین نے پکچر نکال کے لائی ہیں۔ ان کے پاس کمپیوٹر پہ، مانیٹر پہ ہزاروں کی تعداد میں امیجز، ہر چیز کو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ رپورٹ اگر میرے پاس بھجوائیں گے، میں اس کو رپورٹ کروں گا فلم کو دیکھ کے، تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو چیز ہمارے انٹرسٹ کی ہے، جو ہمیں دیکھنی چاہیے، وہ ٹیکنیشین نے فلم پہ لگائی نہ ہو، اسے پتہ نہ ہو اس چیز کا، تو وہ چیزیں مس ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک آپ ریڈیولوجسٹ کو 2-3 دن کا ٹائم نہیں دیں گے، آپ کی رپورٹنگ نہیں ہوگی۔ اگر آخری وقت میں اٹھ کے جائیں گے آپ سی ٹی اسکین کرنے تو اپنی فائٹ کینسل کروائیں گے، اور اس کا نقصان آپ کو تو جو ہوگا، آپ کا اپوننٹ جو ہے وہ بیچارہ خام خواہ جو گیہوں کے ساتھ گن بھی پیش جاتا ہے، اس کو بھی اس چیز کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جس طرح چیزیں ایمرج ہوتی ہیں مختلف میچز میں، نئی سے نئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو فیوچر میں ٹھیک کرنے کے لیے ہم آپ کو ایکسپلین کریں یہ چیزیں۔ اب ہم نے چغتائی لیب کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے، سبسیڈائز ریٹ پہ پورے پاکستان میں آپ کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، ان کے ریٹس مناسب ہیں، اور جو لوگ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک آدھ لیب اور بھی ہم انگیج کر لیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، لیکن آپ کی ولنگنیس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی جان ہے۔ اگر آپ اس میں رپورٹوں میں کوئی میلافائڈی کریں گے، چینج کریں گے، آپ اپنے آپ کو بھی رسک پہ ڈالیں گے، اپنے ساتھ دوسرے باکسر کو بھی رسک پہ ڈالیں گے۔ تو اس میں یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلے یہ چیزیں ہمارے نوٹس میں آئی ہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی رپورٹیں ہیں ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ ایک لڑکا اسی وجہ سے 1 سال کے لیے بین ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے رپورٹوں میں ایک باکسر نے تبدیلی کر لی تھی خود ہی۔ تو ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہے کہ ہم نے اس کو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، تو خدا را آپ بھی ان کا خیال کریں۔ تو جب بھی آپ سی ٹی اسکین کروانے جاتے ہیں تو اس میں برین ونڈو، بون ونڈو، یہ روٹین میں ساری ہوتی ہے، لیکن جو فلم بنتی ہے اس کی، اس پہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں وہ لگائیں، کیونکہ ایک فلم ہوتی ہے اس پہ کتنے امیجز لگا سکتے ہیں۔ اب ٹرینڈ بندہ ہوگا تو سارے امیجز مکس کر کے لگا دے گا۔ اگر وہ زیادہ تجربہ کار نہیں ہے، جو ٹیکنیشین ہے، ممکن ہے صرف آپ کی وہاں پہ برین ونڈو لگا دے، بون ونڈو نہ ہو، تو اس میں اگر کوئی فریکچر وغیرہ ہوگا تو اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کے لیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو 1 ہفتہ پہلے فائٹ سے اپنی ہر چیزیں، میڈیکل وغیرہ ہر چیز، یعنی کہ جن کا پہلے ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، لیکن جو نئے آنے والے خاص طور پہ لوگ ہیں ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی پرابلم ہوتی ہے کہ آخری وقت پہ آ کے جب آپ سی ٹی اسکین کرا رہے ہیں، آپ کو رپورٹ کوئی نہیں کر کے دے رہا، کوئی نہیں کر کے دے گا، یہ پکی بات ہے، کوئی بھی نہیں کر کے دے گا، ہم بھی نہیں کر کے دیتے۔
وربلی زبانی دی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا کہ آپ جلدی جلدی سی ٹی اسکین دیکھیں اور آپ رپورٹ کر کے دے دیں، بعد میں کوئی ایشو کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں آپ، اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو کائنڈلی فالو کریں تاکہ ہم لوگ فیوچر میں ایک بہتر مستقبل کی طرف اپنی اس ایسوسیشن کو، اس ادارے کو لے کے چل سکیں. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.